دعائیں کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی تو کتاب بھی ہے، خود نوشت، انہوں نے اپنے واقعات بیان کیے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق تھا، قبولیت دعا کے بے شمار واقعات ہیں ان کے، لیکن انہوں نے دعا کروانے والے کو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ خلیفہ وقت کے ساتھ تعلق مضبوط کرو اور دعا کے لیے کہو اور خود بھی دعا کرو۔ تو یہ حقیقی ولایت ہے جو عاجزی میں بڑھاتی ہے، اور ایسے ولی بننے کی حضرت مسیح موعود علیہ والسلام نے نصیحت فرمائی ہے کہ تمہارا حقیقی سہارا ہر وقت خدا تعالیٰ کی ذات ہو۔ یہ نہیں کہ کسی پریشانی کا وقت جب آئے تو پیروں اور فقیروں کے درباروں پر حاضریاں لگانی شروع کر دیں، غیروں میں جس کا بہت بڑا رواج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رکھے جماعت کو اس بدعت سے۔ دعا کے لیے کہنا منع نہیں ہے، مومنوں کو ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنی بھی چاہیے اور کہنا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ خود بھی دعاؤں کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور جیسا کہ میں نے کہا کسی مشکل میں نہیں بلکہ عام حالات میں خدا تعالیٰ سے ایسا تعلق ہو جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کا حق ادا کرنے والا ہو۔ اور جب یہ حالت ہوگی تو تبھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے ادھر ادھر پناہیں ڈھونڈنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ اس بات کو مزید کھولنے کے لیے کہ کیوں خدا تعالیٰ کی پناہ تلاش کی جائے اور باقی ہر وسیلے کو خدا تعالیٰ کے مقابلے پر لا شیء محض سمجھا جائے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ کل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یتم ولا یتم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ تو کہہ دے کہ کیا اللہ کے سوا میں کوئی دوست پکڑ لوں جو آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا آغاز کرنے والا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے جبکہ اسے کھلایا نہیں جاتا۔ تو کہہ دے کہ یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر ایک سے جس نے فرمانبرداری کی اول رہوں اور تو ہرگز مشرکین میں سے نہ بن۔ بس زمین و آسمان کا مالک تو وہ خدا ہے، تو یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ جو مالک ہے اس کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی مخلوق کو مدد کے لیے پکارا جائے، اس مخلوق کے سہارے ڈھونڈے جائیں۔ خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان کا آغاز کیا، اس نے سب کچھ پیدا فرمایا، اس کو بنانے والا وہ ہے۔ اس میں ہر موجود چیز خدا تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، بس جو پیدا کرنے والا اور اصل مالک ہے اس کو چھوڑ کر غیر اللہ کی جھولی میں گرنا کتنی بڑی حماقت ہے۔ پھر مزید اس دلیل کو مضبوط کیا کہ اس نے پیدا کر کے آغاز کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ غذا جو ہماری بقا کے لیے ضروری ہے اس کا انتظام بھی اس خدا نے کیا ہے۔ بس جب زندگی کی بقا کے سامان خدا نے کیے ہیں تو کسی دوسرے کی دولت، حکومت، اثر و رسوخ دیکھ کر اس پر گرنا یقیناً جہالت ہے۔ جس کے دروازوں پر انسان گرتا ہے وہ تو خود مخلوق ہونے کے ناطے خدا تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور جو خود کسی کا محتاج ہو اور کسی سے لے رہا ہو اس کو دینے والے سے مانگنے کے بجائے لینے والے سے مانگنا یہ تو پرلے درجے کی حماقت ہے۔ جبکہ جن کے در پر تم گر رہے ہو دنیا داروں کے، ان کو دینے والا خود تمہیں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہاری حاجات پوری کروں گا۔
اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں کھلاتا. ایک تو یہ ہے کہ وہ مالک کل ہے، اس کو اس کی مخلوق نے کیا دینا ہے. دوسرے اصل مطلب یہ ہے کہ اس کو کھانے کی احتیاج ہی نہیں ہے. اس کی بقا مادی وسائل سے نہیں ہے تمہاری طرح. اس کو کسی خوراک اور لباس کی یا دوسری ضروریات کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ مادی ضرورتیں انسان کی ہیں، خدا تعالیٰ کی نہیں. اور جس کی یہ ضرورتیں نہیں اور جو تمام وسائل کا منبع اور مہیا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کر ایک مومن کس طرح دوسرے کے در کو پکڑ سکتا ہے؟ بس اس خدا کی آنے کی پناہ میں آنا ہر مومن کی زندگی کا مقصود ہونا چاہیے. ہر مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس خدا کی عبادت کرنا میرا مطمع نظر ہو. اس خدا کے آگے اپنی ضروریات رکھنا، یہی ایک مومن اور ایک انسان کی عقل مندی کا تقاضا ہے. بس اس خدا کی کامل فرمانبرداری کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور جب ایسے جو لوگ ہیں، یہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں. اور پھر ان سے بڑھ کر انبیاء کا درجہ ہے، جو یقیناً اولیاء بھی ہیں. اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد اس پر قائم رہنے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے. فرماتا ہے کہ فاطر السماوات، حضرت یوسف نے یہ دعا کی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. کہ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، مجھے فرمان بردار ہونے کی حالت میں وفات دے اور مجھے صالحین کے زمرے میں شامل کر. خدا تعالیٰ کے ولیوں کو نہ ہی کشائش اور نہ ہی برے حالات خدا تعالیٰ کو بھلانے کا باعث بنتے ہیں. انہیں ہر حالت میں خدا یاد رہتا ہے، اور وہ اس پر قائم رہنے کے لیے کہ ہر آن خدا تعالیٰ سے ہی حاصل کرنا ہے، یہ دعا بھی مانگتے ہیں جو بیان ہوئی ہے. جیسا کہ میں نے کہا، حضرت یوسف نے کی دعا تھی جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور اس دعا کا بیان اس لیے ہے کہ ہم بھی خدا تعالیٰ سے تعلق اور روحانی ترقی کے لیے، اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھانے کے لیے یہ دعا کیا کریں. دنیاوی کامیابیاں ہمیں خدا تعالیٰ کی ذات سے دور نہ لے جائیں، اور ابتلا اور مشکلات ہمیں خدا تعالیٰ کی ذات سے بدظن نہ کر دیں، بلکہ یہ دعا ہو کہ خدا تعالیٰ ہمیں ہر حالت میں فرمان برداری کرتے ہوئے وفات دے. ہمارا شمار ہمیشہ ان میں ہو جو صالحین اور خدا تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کا طریق بھی ہمیں سمجھا دیا کہ یہ دعا کس طرح کرنی ہے، ولی بننے کے لیے کوشش کس طرح کرنی ہے، کس حالت میں تم خدا تعالیٰ کے قریب ہوتے ہو. اور جب خدا تعالیٰ تمہاری دعائیں سنتا ہے اور تمہیں اپنے قرب سے نوازتا ہے. اس بارے میں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرماتے ہوئے کہ جو دنیاوی زندگی کے سامان ہیں جو دنیا داروں کو دیے گئے ہیں، انہیں دیکھ کر تمہارے اندر بھی دنیاوی لالچ پیدا نہ ہو جائے، بلکہ یہ عارضی رزق ہے. تم اپنے رب کے اس رزق کی تلاش کرو
جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی بننے کی کوشش کرو، دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہ دنیا داروں سے دوستی کرو، نہ ہی اس دولت کی طرف اتنے مائل ہو جاؤ کہ خدا تعالیٰ تمہیں بھول جائے۔